الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنک أنت السمیع العلیم وتب علینا إنک أنت التواب الرحیم فاللہ خیر حافظا وهو أرحم الراحمین۔ حیات الصحابہ کے تعلیم میں آج انشاءاللہ 7واں ہمارا سیشن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لانا اور دنیاوی تجربات کو ایک طرف رکھ دینے کے باب میں ہے کہ بحرین کے ایک صاحب ابو سکینہ رحمہ اللہ علیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو خندق کھودتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک چٹان آ گئی۔ اصل میں اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ غزوہ خندق پہ جب مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ کفار مکہ ایک بہت بڑی تعداد میں ایک لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو صحابہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا۔ تو اس وقت سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جن کا تعلق فارس سے تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اور اس سے پہلے احد کی جنگ کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا تھا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور ہم جو ہے وہ ہمارے جب فارس میں ایک طریقہ کار ہے کہ ہم ایک گڑھا کھود دیتے ہیں پورے شہر کے اکراس میں، جس کو خندق جس کو ہم بولتے ہیں، اور ہمیں یہ خندق کھود لینی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے صلاح مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ جو ہے وہ خندق کھودنی چاہیے، اور اس کی ساری تفصیل آپ کو غزوہ خندق کے تفصیل میں مل جائے گی۔ ہمارا بھی سیشن موجود ہے ایک غزوہ خندق کے اوپر، 2 سیشن ہے بلکہ۔ تو اسی میں جب یہ صحابہ رضی اللہ عنہ خندق کھود رہے تھے تو ایک جگہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں صحابہ رضی اللہ عنہ آگے نہیں جا سکے، یعنی بظاہر ان کے اندر جو بشری طاقت تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ آگے موو کر سکتے، چٹان بہت سخت تھی۔ تو اسی کے اس میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک چٹان آ گئی جس نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو خندق کھودنے سے روک دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خندق کے کنارے پر چادر رکھ کر کھڑے ہوئے اور کدال لے کر یہ آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، اور آپ کے رب کا کلام واقفیت اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے، اور اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سن رہے ہیں، خوب جان رہے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت ہے اور آیت نمبر 115 ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زور سے کدال چٹان پر ماری، اس سے چٹان کا تہائی حصہ ٹوٹ کر گر پڑا۔ پھر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے وہاں دیکھ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال مارنے کے ساتھ ایک چمک بھی ظاہر ہوئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ آیت پڑھ کر کدال ماری تو چٹان کا دوسرا حصہ ٹوٹ کر گرا، پھر دوبارہ ایک چمک ظاہر ہوئی۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ وہی آیت پڑھ کر کدال ماری تو چٹان کا آخری حصہ، تیسرا حصہ بھی ٹوٹ کر گر پڑا۔ پھر حضور خندق سے باہر تشریف لائے اور اپنی چادر لے کر بیٹھ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی چوٹ مارتے تھے چٹان پر تو ایک چمک ظاہر ہوتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان فارسی، کیا تم نے اسے دیکھ لیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق بنا کر بھیجا ہے، ہاں میں نے اسے دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں نے پہلی چٹان ماری تو اس وقت کسرا کا شہر مدائن اور اس کے آس پاس کے علاقے بہت سارے مجھے سامنے ظاہر کر دیے گئے جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہاں جو صحابہ اس وقت موجود تھے انہوں نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں وہ تمام شہر ہمیں فتح کر دے اور ہمیں مال غنیمت عطا کرے اور ان کے شہروں کو ہمارے ہاتھوں اجاڑ دے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر میں نے دوسری دفعہ جب چوٹ ماری تو قیصر کے شہر اور آس پاس کے علاقے میرے سامنے ظاہر کر دیے جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہمیں دعا دیجئے کہ ہم یہ علاقے فتح کریں، اور وہی آپ نے بات کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کی۔
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ چوٹ کا ذکر کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حبشہ کے چہر اور اس کے آس پاس کے علاقے میرے سامنے ظاہر کر دیے گئے، تو انہوں نے جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک حبشہ والے تمہیں چھوڑے رکھیں تم بھی انہیں چھوڑے رکھو، جب تک ترک تمہیں چھوڑے رکھیں تم بھی انہیں چھوڑے رکھو۔ یہ حکم شروع میں تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا اور ہر ملک میں جانے کا حکم دے دیا گیا۔ نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر بن عوف مزنی رضی اللہ عنہ ایک حدیث کا ذکر فرماتے ہیں جس میں یہ مضمون ہے کہ پھر حضور اسی کے تسلسل میں یہ مضمون ہے کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے کدال لے کر اس زور سے چٹان پر ماری کہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس میں سے ایک روشنی نکلی جس سے سارا مدینہ روشن ہو گیا اور ایسے لگا جیسے اندھیری رات میں چراغ جل رہا ہو، اور حضور نے ایسے تکبیر کہی جیسے دشمن پر فتح کے وقت کہی جاتی ہے، اور مسلمانوں نے بھی تکبیر کہی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ کدال ماری تو پھر ایسے ہی ہوا، حضور نے پھر تیسری دفعہ کدال ماری تو پھر ایسے ہی ہوا۔ پھر حضرت سلمان فارسی اور مسلمانوں نے حضور سے اس کا تذکرہ کیا اور اس روشنی کے بارے میں حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ پہلی چوٹ لگانے سے پہلے میرے سامنے حیرہ کے مقام کے محل اور کسرا کا مدائن ایسے روشن ہو گیا کہ جیسے کتے کے نوکدار دانت چمکتے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب ان کے محل کا حال بتا دیا گیا۔ اور دوسری چوٹ لگانے پر روم کے سرخ محل ایسے روشن ہو گئے جیسے کتے کے نوکدار دانت چمکتے ہیں، اور جبریل نے مجھے بتایا کہ میری امت ان پر غلبہ کرے گی۔ اور تیسری مرتبہ چوٹ لگانے سے صنعاء، یعنی یمن کا علاقہ تھا صنعاء، کے محل ایسے روشن ہو گئے کہ جیسے کتے کے نوکدار دانت چمکتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت ان پر غلبہ کرے گی، اس لیے تم پر خوشخبری حاصل ہو۔ یہ سن کر مسلمان خوش ہوئے اور انہوں نے الحمدللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور جب کفار کی جماعتیں خندق پر پہنچی اور تو مسلمانوں نے کہا یہ تو وہ ہو رہا ہے جس کی ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس واقعے نے مسلمانوں کے ایمان اور اطاعت کو بڑھا دیا، اور منافقوں نے کہا کہ تمہارے رسول تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یثرب یعنی مدینے سے ہی حیرہ کے محل اور کسرا کا مدائن دیکھ رہے ہیں، اور وہ فتح ہو کر تمہیں ملیں گے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم خندق کھود رہے ہو۔ یعنی جب خندق کھود رہے تھے تو مسلمانوں کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، صحابہ کے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خندق کھود رہے تھے تاکہ کفار سے بچا جا سکے۔ تو منافقوں نے کہا کہ ایک طرف تو تمہارے کھانے کے تمہارے لیے کچھ ہے نہیں، اور خندق تم کھود رہے ہو اپنے بچنے کے لیے، اور بات تمہارا نبی نعوذ باللہ من ذالک کیسر و کسرا کے محل کی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے مذاق اڑایا تھا اس وقت، اسی کے بارے میں ہے۔ اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم لوگ خندق کھود رہے ہو اور تم لوگ تو میدان میں ان کے سامنے جا ہی نہیں سکتے۔ اس پر منافقوں پر یہ آیت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اور جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول نے محض دھوکے کا ہی وعدہ کر رکھا ہے، یعنی کفار یہ کہہ رہے تھے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل پیچھے سے اس طرح سے ہے کہ بعض روایت میں یہاں تک ہے، سیرت النبی کے ہم نے سیشن میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کیونکہ فارس کے تھے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محلات کی، فارس کے محلات کی ڈیٹیل بھی حضرت سلمان فارسی کو بتائی، اور حضرت سلمان فارسی کہنے لگے صدقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا، کیونکہ حضرت سلمان فارسی تو وہ دیکھ چکے تھے، آپ تو فارس کے رہنے والے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بالکل سچ کہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو اس وقت منافقوں پہ یہ چیز بھاری تھی، کیونکہ منافقوں کو تو یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر ایسا یقین کرتے تھے کہ ان کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت آسان تھا، اور منافقین کے لیے یہی بات سنبھالنا جو ہے ان کے لیے مشکل کام تھا۔ آگے کے باب میں ہے جس کو ہم نے یہ باب چل رہا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا غیبی آوازوں کا سننے کے باب میں ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے اس وقت میں شام میں تھا، اور میں اپنی کسی ضرورت سے سفر پہ نکلا، مجھے رستے میں رات ہو گئی،
میں نے کہا میں آج رات اسی وادی کے بڑے سردار جن کی پناہ میں ہوں. زمانۂ جاہلیت میں عربوں کا خیال تھا کہ ہر جنگل اور ہر وادی میں کسی جن کی حکومت ہوتی ہے. جب میں بستر پہ لیٹا تو ایک منادی نے آواز لگائی جو مجھے آواز نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے کہا تم اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ جنات اللہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتے. میں نے کہا اللہ کی قسم تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ان پڑھوں میں سے اللہ کی طرف سے آنے والے رسول ظاہر ہو چکے ہیں اور ہم نے مکہ میں ہجوم کے مقام پر ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ان کا اتباع اختیار کر لیا ہے. اور اب جنات کے مکر و فریب ختم ہو گئے ہیں. اب وہ آسمان پر جانا چاہتے ہیں تو ستارے مارے جاتے ہیں. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جو رب العالمین کے رسول ہیں اور مسلمان ہو جاؤ. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صبح کو دیر ایوب بستی میں گیا. میں ایک بستی تھی، صبح کو میں اس بستی میں گیا اور وہاں ایک پادری کو سارا قصہ سنا کر اس بارے میں پوچھا. اس نے کہا کہ جنات نے تم سے جو کچھ کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے. وہ نبی حرم میں ظاہر ہوں گے اور ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں گے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے بہتر ہیں. تم سے پہلے ان تک کوئی پہنچ جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم پہنچ جاؤ، یعنی تم جلدی کر لو. حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے ہمت کر کے آگے چل پڑا اور حضور کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گیا. حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت حجاج بن علات سلمہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی صورت یہ ہوئی کہ وہ اپنی قوم کے کچھ سواروں کے ساتھ مکے کے ارادے سے نکلے. رات کو یہ لوگ ایک وحشتناک اور خوفناک وادی میں پہنچے تو گھبرا گئے. ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ اے ابو کلاب، یہ حضرت حجاج رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، اٹھو اور اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے اس وادی جن سے پناہ مانگ لو. حضرت حجاج رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھے جس کے معنی تھے میں اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو ہراس جن سے پناہ میں دیتا ہوں جو اس پہاڑی کے رستے میں موجود ہے تاکہ میں اور میرے سوار صحیح سالم اپنے گھر پہنچ جائیں. اس کے بعد حضرت حجاج رضی اللہ عنہ نے کسی نظر نہ آنے والے کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا جو سورہ رحمان کی آیت ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ جن اور انسان، اگر تم یہ قدرت رکھتے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں نکل کر باہر چلے جاؤ تو ہم بھی دیکھیں نکلو، مگر بدون زور کے نہیں نکل سکتے، اور زور ہے نہیں پس نکلنے کا وقوع بھی متحمل نہیں. یہ بریکٹ میں لکھا ہے. جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو انہوں نے قریش کی ایک مجلس میں یہ بات بتائی. وہ قریش نے کہا ابو کلاب آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم یہ کلام بھی اسی کلام میں سے ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں اور ان پر یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. حضرت حجاج رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم خود میں نے بھی سنا ہے اور میرے ساتھ ان لوگوں نے بھی سنا ہے. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں عاص بن وائل آیا. لوگوں نے اس سے کہا کہ ابو ہشام، ابو کلاب جو کہہ رہا ہے آپ نے سنا؟ اس نے پوچھا کہ ابو کلاب کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا، اسے ساری بات بتائی. اس نے کہا آپ لوگ اس پر تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ جس جن نے ان کو وہاں یہ کلام سنایا ہے وہی جن یہ کلام محمد کی زبان پر جاری کرتا ہے. نعوذ باللہ. یعنی ابو ہشام جو تھا وہ جب آیا اس نے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ یعنی جن کی اس بات کو یہ کہہ دیا کہ یہ جن جو کہ جس جنگل میں صحابہ کو یہ بات حجاج رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی ہے اسی جن نے ہی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاتا ہے. حضرت حجاج کہتے ہیں آس کی اس بات کی وجہ سے میرے اس بات کی وجہ سے میرے ساتھی میری رائے سے یعنی اسلام لانے سے رک گئے. ایک عرصے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ مکے سے مدینے تشریف لے جا چکے ہیں. میں اونٹنی پر سوار ہو کے چل دیا اور مدینے کی خدمت حضور کی خدمت میں پہنچا. میں نے وادی میں جو سنا تھا حضور کو بتایا. حضور نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے حق بات سنی، اللہ کی قسم یہ اسی کلمات میں سے ہے جو میرے رب نے مجھ پر نازل کیا. اے ابو کلاب تم نے حق بات سنی ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسلام سکھا دیں. حضور نے مجھے کلمہ اخلاص کی گواہی طلب فرمائی اور فرمایا تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں تمام باتوں کی دعوت دو جن کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کیونکہ یہ حق ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہ کے زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جیسا جذبہ ایمانی کا کچھ حصہ نصیب فرمائے.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.